الرحمن الرحیم. آنریبل وائس پرنسپل صاحب، کوآرڈینیٹر صاحب، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے صرف جنرل ڈسکشن کرنی ہے. ہمارے ٹاپک کا نام ہے 7 سیکرٹس آف اے گڈ ٹیچر. اگر آپ ایک اچھی استانی بننا چاہتی ہیں، اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہیں، تو آپ کے اندر 7 چیزیں ہونی چاہیے. صرف یہ 7 پوائنٹس پہ اگر آپ فالو کر لیں تو یقیناً آپ دنیا کی کامیاب ترین ٹیچر بن سکتی ہیں. دنیا میں ایک بہت کامن پوچھے جانے والا کویسچن وہ یہی کویسچن ہے کہ جو ایک فلاسفر بھی پوچھتا ہے، ایک انجینئر بھی پوچھتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے، ایک ریڈی والا بھی پوچھتا ہے. کویسچن یہ پوچھتا ہے کہ ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ان کو آنسر کرنے کے لیے کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو کہ ایک سیلف کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے. دے بلڈ سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی. اچھا استاد وہ ہے جو بچوں کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کر دے. کیا مطلب؟ کہ بیٹا آپ یہ کام کر سکتے ہو. ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر ایک یقین پیدا کرنا ہے کہ یقیناً صرف تم ہی وہ شخصیت ہو جو یہ ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر سکتے ہو. تم ہی وہ شخصیت ہو جو کلاس کے ٹاپر میں شامل ہو سکتے ہو. تم ہی وہ شخصیت ہو جو اس پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہو. سب سے پہلے جس لیول پہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ کر دینا. اگر آپ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیں تو یقیناً وہ ایک عام بچوں سے نکل کے ایک خاص اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے اور وہ خود سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کو مقصد دیتا ہے. آبجیکٹو. مقصد، کس چیز کا مقصد؟ ایک استاد بچے کو مقصد سکھاتا ہے. کس چیز کا مقصد؟ زندگی گزارنے کا. مطلب وہ بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ بیٹا یہ بتائیں ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، ہمارا کیا مقصد ہے. ہر چیز، اگر کسی نے ایک موبائل بنایا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. کسی نے یہ پوائنٹر بنایا ہے، اس کا مقصد ہے. اگر کسی نے یہ ڈسٹر بنایا ہے تو اس کا مقصد ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہمیں جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا گیا ہے تو ہمارا بھی اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ آپ سب لوگ ٹیچرز ہیں. یہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے. کچھ لوگ اس کو عام سی چیز سمجھ لیتے ہیں. نہیں، ایک ٹیچنگ جو ہے پوری نسل کو بناتی ہے. نیپولین کا ایک فیمس جملہ ہے، شاید آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہو، کیونکہ میری جو آج کی جو باتیں ہیں وہ کسی کے لیے اس پورے میں سے ایک جملہ ہے، کسی کے لیے سارا جو نئے ہیں ٹیچرز ان کے لیے ساری باتیں جو ہے نوٹ کرنے والی. اگر کسی کے لیے ایک جملہ وہ ایک جملے کو گریب کر لیں، کسی کے لیے سارے پوائنٹس ہیں وہ ان کو پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو نیپولین کی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ نیپولین نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک استاد ایک نسل کو پڑھا دے، پھر دوسری نسل کو بھی پڑھائے، اور وہ پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا ہو گیا اور تیسری نسل آ گئی ہے، اس کو بھی پڑھا دے، یقیناً اس استاد کو گولی مار دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ استاد جو تباہی مچا دے گا، ایک ایسی تباہی ایک خودکش بمبارڈ بھی نہیں مچا سکتا. کیونکہ جو استاد 3 نسلوں کو پڑھا چکا ہے، آگے وہ نسلیں کئی صدیوں تک چلیں گی، اور وہ جو اس کی میسیج ہے، پیغام ہے، کئی نسلوں تک جاتا جائے گا. جیسے کہ علامہ اقبال کو آپ دیکھیں، آج ان کو دنیا سے گزرے ہوئے کتنا ایک صدی ہونے والی ہے، لیکن آج بھی اس کے افکار پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ شخصیت ایسی تھی جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑکائی، خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی. تو یہ علامہ اقبال کا کمال تھا. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آبجیکٹو. بچے کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک مقصد دینا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے.
اگر آپ زندگی میں آئے ہو, آپ کا کیا مقصد ہے؟ اسکول میں آئے ہو تو اس میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ بچے کو سیلف کریٹو بنائیں تاکہ وہ کچھ چیزیں خود سے سوچ سکیں, سمجھ سکیں. تو دوسرا یہ ہے آبجیکٹو. تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کوآپریٹو. جیسے کہ میڈم نے پہلے بھی ابھی بتایا ہے کہ آپ تعاون کریں, آپس میں تعاون کریں. کس طریقے سے تعاون کریں؟ جی, کوآپریٹو بننا ہے. کیسے؟ جو ایبسینٹ ہے, جو کوئی ٹیچر ایبسینٹ ہے تو اس کی کلاس میں جا کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ اس کی کلاس کو اٹینڈ کرے دوسری ٹیچر. آپ بتائیں. کلاس کنڈکٹ کروائی جائے ان کی موجودگی میں, اور کسی کو مس گائیڈ نہ کیا جائے. اچھا, کوآپریٹو بنے. کوآپریٹو, اگر آپ کوآپریٹو ہو جاتے ہیں, جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب بچہ 4 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, تو جب تک گھر میں ہے وہ اپنے والدین کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, ان کی ہر ایک پوائنٹ, ایک چیز کو کاپی کرتا ہے. لیکن جب وہ گھر سے نکل کے اسکول میں آتا ہے تو اب اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ اپنے ٹیچرز کو آئیڈیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بچہ اپنے ٹیچر کی ایک چیز کو کاپی کرتا ہے اور گھر جا کے بتاتا بھی ہے, ایک چیز کاپی کرتا ہے. آپ لوگوں کو یہ چاہیے, اگر آپ خود کوآپریٹو ہیں تو یقیناً آپ ایک کوآپریٹو سوسائٹی دے دیتے ہیں. یہی مزاج جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, یہ سوسائٹی میں جاتے ہیں, اگر یہی بڑے ہو کے ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, پروفیسرز بنتے ہیں, لائر بنتے ہیں, اگر انہوں نے سٹارٹ میں کوآپریشن نہیں دیکھی تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ بڑے ہو کے وہ کوآپریٹو اسٹوڈنٹس نہیں بن سکتے. وہ بڑے ہو کے کوآپریٹو شخص نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے بچپن میں سیکھا نہیں ہے. تو آپ کو کیا چاہیے کہ خود بھی کوآپریٹو رہیں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کوآپریشن کا. کسی کے پاس پینسل نہیں ہے, بیٹا کیا ہوا تھوڑی دیر شیئر کر لو. ریزر نہیں ہے, بیٹا شیئر کر لو. ان کو کوآپریشن, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوآپریشن سکھائیں, سخی بننا سکھائیں بچوں کو. دینے کی عادت ڈالیں کہ بیٹا یہ والا ہاتھ اوپر, حدیث میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, تو یہ والا ہاتھ بچوں کو عادت ڈالیں کہ یہ ہمیشہ اوپر ہاتھ رہنا چاہیے. 3 پوائنٹس ہو گئے ہیں. پوائنٹ نمبر 4, ایکسیلنٹ کریکٹر. آپ کا کردار سے آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ کا جو کردار ہے, مجھے ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, آج سب کچھ ہے, علم بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن ہمارے پاس کریکٹر نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اچھا کریکٹر ہو, اگر ہم خود اچھے کردار کے حامل انسان ہو, تو یقیناً آگے والا آنے والا پورا معاشرہ ایک کریکٹو, ایک بہت اچھے کردار والا معاشرہ بن سکتا ہے. ہم دوسروں کو برا بھلا کیوں کہیں, ہم خود کیوں نہیں اچھا کردار والے بنتے. ٹھیک ہے, اب یہ اسی کی ایک جنرل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کردار کے بارے میں. آپ نے شاید نام سنا ہوگا سقراط کا. کس نے سنا ہے؟ سقراط کون تھا؟ نام تو سنا لیکن کون تھا؟ فلاسفر تھا, بہت بڑا اپنے زمانے کا فلاسفر تھا سقراط. ٹھیک ہے, جب اس کی فلاسفی بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا اس کے ہاتھ میں اس وقت کے حکمران نے اس کو سزائے موت سنائی اور اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ تھما دیا گیا. سقراط بڑے خوشی سے جب زہر کا پیالہ پینے لگا تو ساتھ والے لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ تو آپ کو مار دیں گے, یہ لوگ تو آپ کو مار رہے ہیں. اس نے کیا کہا, یہ مجھے نہیں مار سکتے. میری زندگی میرے مرنے کے بعد شروع ہوگی. میری زندگی میری سوچ کی زندگی ہے, میری زندگی میری افکار کی زندگی ہے, میری زندگی میرے کردار کی زندگی ہے. اصل انسان کا پتہ جب چلتا ہے جب وہ مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے. اصل تعارف انسان کا ہوتا ہی تب ہے جب لوگ آپ کے جانے کے بعد گئے کہ وہ شخص کیا تھا. آج اگر فلسفی کا کوئی بھی دنیا کا اسٹوڈنٹ ہے, سقراط کے افکار کو پڑھے بغیر, سقراط کی بک کو پڑھے بغیر فلسفر نہیں بن سکتے. یہ اس کا کارنامہ تھا. 16ویں صدی کی بات ہے. آج کون سی سینچری چل رہی ہے, یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں. اس کے بعد ہے گڈ کمیونیکیٹر. نیکسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ گڈ کمیونیکیٹر.
ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے لہجے سے، لب و لہجے سے، اپنے فزیکل اپیرنس سے، کمیونیکیشن سے ایک استاد لگے. بڑی عجیب بات ہے اگر کوئی اسکول میں آئے اور وہ جوگر پہن کے آ جائے، ٹھیک ہے، اور کپڑے پہن کے آ جائے عجیب سے بغیر پریس کیے ہوئے، یا ٹراؤزر شرٹ پہن کے آ جائے اور نیچے جوگر پہن لے، تو استاد کم لگے گا، کھلاڑی زیادہ لگے گا. بچے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے یہ جملہ ریپیٹ کیا تھا، تو آپ کو کیا چاہیے؟ کمیونیکیشن سکلز سیکھیں. کمیونیکیشن سکلز کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ون بائی ون بتائیں. اپنی بات سمجھانا. کیسے سمجھائیں گے کمیونیکیشن سکلز کے اندر؟ مطلب اس طریقے سے جو دوسرے کو آسان لگے. اچھا، فار ایگزامپل سر آپ کی لرننگ سے بھی بچے سیکھتے ہیں، آپ کے بیہیویئر سے کلاس میں. By giving them objective and to cooperate, how to do the thing and acceptance in the here. جی کمیونیکیشن سکل کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ وہ بات چیت کا طریقہ ہے جو اگلا آپ کا آبزرو کر رہا ہے. کون سے طریقے ہیں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ٹیچر پریزنٹیشن پریزنٹیشن اسکل یا کمیونیکیشن اسکل ایک ہی بات ہے. ہاں جی، یہ چیز کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی یہی کمیونیکیشن ہے، فزیکل اپیرنس. یہ ایک خاموش کمیونیکیشن ہے. کیسے اس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ جب آپ کلاس میں آتے ہیں، استاد بولتا بعد میں ہے، پڑھاتا بعد میں ہے، اپنی فنکاریاں بعد میں دکھاتا ہے، سب سے پہلے وہ نظر آتا ہے. آپ کسی شاپ پہ جائیں، کہیں جائیں، آپ کو ایک کیک خریدنا ہے، کہیں انٹر ہوں گے، سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ آپ ٹیسٹ نہیں کرتی، پہلے اس کو دیکھیں گے دکھنے میں کیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ خریدنے جائیں، لینے جائیں، تو پہلے اس کی فزیکل اپیرنس دیکھتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے، پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں خریدنا ہے نہیں خریدنا، ریٹ کم ہے زیادہ ہے، وہ ساری چیزیں بات کی ہے. اسی طریقے سے استاد پڑھاتا پہلے ہے، سب سے پہلے وہ نظر آتا ہے وہ ہے کیا چیز. اب میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کمیونیکیشن، یہ سائلنٹ کمیونیکیشن. لیکن کمیونیکیشن سکلز کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کو بتائیں گیسچرز، پوسچرز. آپ جب پڑھائیں کلاس میں تو 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری بنائیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ کون سے؟ ایکسیلنٹ. کون سے؟ نمبر 2 ایوریج، اور نمبر 3 بلو ایوریج. ایکسیلنٹ کا مطلب گڈ بھی کر لیں یا ایکسیلنٹ کر لیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں ایوریج اسٹوڈنٹس، اور اس کے بعد ہر کلاس کے اندر اگر 30 کی کلاس ہے تقریباً ہر کلاس کے اندر 2 یا 3 ایکسیلنٹ ہوں گے، 2 یا 3 بلو ایوریج ہوں گے. موسٹلی ایوریج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایوریج سے ایکسیلنٹ پہ لانے کے لیے ڈفرینٹ سکلز ہیں. اگر کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایکسیلنٹ پہ لانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، یا اگر کوئی بلو ایوریج ہے اس کو ایوریج پہ لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے الگ سے سکلز ہیں. تو آپ ٹیچر کیا کریں گے کہ بچے کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں. اب کلاس کے اندر اسی طریقے سے 3 کیٹیگری کے لرنر ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویژول لرنر. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سن کے سیکھتے ہیں، آڈیو لرنر. لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے باڈی لینگویج اشاروں سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں سکلز آپ نے جب بھی کلاس میں پڑھانا ہے تینوں سکلز استعمال کرنی ہے. بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، اور آپ نے اشارے بھی کرنے ہیں تاکہ بچے اس کو اچھے طریقے سے گریسپ کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کی وائس ٹون، آواز، نہ آواز بہت زیادہ اونچی ہو نہ بالکل ہی سلو کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، تو آپ کی وائس ٹون ہو گئی ہے، اور یہ ڈفرینٹ چیزیں میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد آپ کی رائٹنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز کے اندر آتی ہیں. تو ابھی تک ٹوٹل ہم نے کتنی ڈسکس کر لیا؟ 1 2 3 4 5. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں وہ دے ڈیولپ ادر. وہ دوسروں کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، صرف اپنی نہیں سوچتے، دوسروں کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں. انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے کامن؟ جی، جانوروں میں یہ رول ہوتا ہے مائٹ از رائٹ. جو تکڑا ہے، اچھا ہے، وہ سب کچھ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمزور سے کمزور ترین ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ آگے بڑھنا. ہر کوئی اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے 2 طریقے ہیں.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے آگے بڑھتے ہیں، ایسے دوسروں کو پیچھے کرتے ہیں اور خود فرنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب کو ایسے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھنا ہے نا، سب کو ساتھ لے کے چلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا، دے ڈیولپ ادرس، آپ اپنے جیسے اور بہت سی شخصیات کو بنا دیں، ٹھیک ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے، لاسٹ ون، they are not afraid to make difficult decisions. They are not afraid to make difficult decisions. مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ مثلاً کون سے مشکل فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں، ایک ٹیچر نے کلاس کے اندر کرنے ہیں، کون سے، کیا کرنا ہے، مشکل فیصلہ کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ سے گھبرانا۔ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ سے گھبرائے گا تو وہ ٹیچر نہیں ہوگا۔ اور کیا مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے کلاس روم کے اندر جو ایک ٹیچر کے ساتھ ٹاپک کو سمجھانا ہے جیسے بھی کر کے اکارڈنگ مس عائشہ، مطلب ڈفرینٹ ڈیسیژن آپ لے سکیں ایٹ دا اسپاٹ۔ جو بھی آپ، فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں مس بہیو کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایٹ دا اسپاٹ مطلب ایک لمیٹیشن کے اندر رہتے رہتے جو آپ کو دل کرے آپ اس کو پنش دے سکتے ہیں، کھڑے کر دیں سیٹ سے، روم سے باہر کھڑا کر دیں، لیکن آپ اس کو مار نہیں سکتے، فزیکلی ٹچ نہیں کرنا۔ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، اگر آپ کسی بچے کو مارتے ہو، نیوٹن تھرڈ لا آف موشن کیا کہتے ہیں، ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکشن کرو گے، انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے، بچے نے آپ کو ری ایکٹ کرنا ہے، لیکن جیسا ایکشن کرو گے ویسے ہی آپ ایکسپیکٹ کرو، اس کے بدلے میں آپ کو ویسا ہی ری ایکشن ملے گا، ٹھیک ہے۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ پکچرز میں پڑھتا ہے، ہمارا جو مائنڈ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو تصویروں میں پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی ابھی ایک ایکٹیویٹی کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جی سب کے سب ابھی بیٹھے بیٹھے سوچیں، ٹرین سوچ لیا ہے، جی سوچ لیا ہے، سب سوچیں، ماں سوچ لیا ہے، سب سوچ لیں، اسکول سوچ لیا ہے۔ اب میرے باتوں کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے آپ کو کہا سوچیں ٹرین، مجھے یہ بتانا ہے کیا آپ کے دماغ میں یہ والا ٹرین آیا، لکھا ہوا آیا، یا ٹرین کی شکل آئی؟ ہاں جی، جو زندگی میں آپ نے کبھی دیکھی تھی ٹرین، اس کی پکچر آپ کے مائنڈ میں آ گئی، شیپ آ گئی۔ جب میں نے ورڈ یوز کیا ماں، تو یہ ورڈ ماں لکھا ہوا آیا یا آپ کی ماں کی شکل سامنے آ گئی؟ ٹھیک ہے، بالکل لاسٹ اسی طریقے سے اسکول، تو کسی بھی اسکول کی لکھا ہوا مائنڈ میں نہیں آیا بلکہ اس کی شکل سامنے آ گئی ہے اسکول۔ اسی طریقے سے جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، کوشش کریں بچوں کو کچھ ویڈیو دکھا دیں، کچھ چارٹس پہ چیزیں بنا کے دکھا دیں۔ جو بچہ دیکھ لیتا ہے چیز کو، خود کر لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے، وہ زندگی بھر بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کچھ آج کے خاص پوائنٹس تھے۔ میں دوبارہ پھر اس کو فائنلائز کرنے لگا ہوں کہ ایک اچھا استاد بننے کے لیے یہ 7 راز آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے بیٹا؟ جی، بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے۔ نمبر 2 آبجیکٹیو، زندگی کا مقصد دینا ہے ان کو۔ آبجیکٹیو مقصد کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی مقصد ہو۔ اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا زندگی گزارے تو ایک مقصد کے زندگی، بغیر مقصد کے زندگی گزارنی ہے تو وہ جانور والی زندگی ہے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ الوداع ہو جائے۔ اس کے بعد کوآپریٹو بن جائے۔ جو کوآپریٹو ہوگا ایٹومیٹک سسٹم اس کو اوپر اٹھا دے گا۔ سسٹم میں ہمیشہ سروائیو وہی لوگ کرتے ہیں جو کوآپریٹو ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایکسیلنٹ کریکٹر، کردار، اچھا کردار کے حامل۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا اعلان کرنے سے پہلے 40 ایئر میں وہ جا کے کیا، کافر بھی سب لوگ گواہی دیتے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ وہ شخصیت ہے جو بہت ایماندار ہے۔ وہ بھی کافر بھی اپنے ایمان پہ رکھواتے تھے۔ کریکٹر، کردار ایسا
پیدا کر لو کہ دنیا آپ کی مثالیں دیں, دنیا پھر آپ کو ڈھونڈیں گے, تلاش کرتے پھریں گے, مجھے اس شخص سے 2 منٹ چاہیے, میں نے اس کے ساتھ 2 منٹ بات کرنی ہے, پلیز مجھے کسی ہفتے, کسی مہینے, کسی سال اتنے منٹ کا ٹائم دے دو. لوگ آپ کو تلاش کرتے پھریں گے اگر آپ کے پاس کیا ہے, ہاں جی, گڈ کریکٹر, اچھا کردار ہے, تو یقیناً کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے خود بخود چلتی آئے گی. اس کے بعد کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور کوشش کریں دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں, خود بھی کوآپریٹو بنیں, دوسروں کو بھی ڈیولپ کریں, خود بھی سیکھتے جائیں. ٹیچنگ از آلسو اے لرننگ پروسیس, خود سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھاتے جائیں. اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے جی, دے آر ناٹ افریڈ ٹو ٹیک دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, وہ جو مشکل فیصلے ہیں ان کو لینے سے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ اپنی سوچ, عقل اور فہم کے مطابق ایٹ دا اسپاٹ جو ہے فیصلے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اے ٹیچر ایز اے گیم چینجر, ایک اچھا استاد گیم چینجر کیسے ثابت ہو سکتا ہے. تھینک یو. اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں جی, پلیز. اینی کویشچن فرام اینی ون. جی میڈم. گڈ کمیونیکیشن میں آپ نے کہا تھا کہ ٹیچرس کی گڈ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کمیونیکیٹر کو کلاس میں 1 and 2 کلاس کے سیکشنز میں کمیونیکیشن کس طریقے سے اپنی بہت زیادہ بچوں کے ساتھ رکھنی چاہیے. کیا ٹیچر کو ایک بچہ بننا پڑے گا؟ اگر ٹیچر بالکل بچہ بن جائے گا تو باقی بچوں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے, آڈینس ٹو آڈینس ویری کرتی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں جن کے ساتھ جس لیول پہ آپ پڑھا رہی ہیں وہ لیول کون سا ہے, ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے. اگر آپ کلاس 1 اور 2 کی بات کریں, ان کے ساتھ یقیناً آپ کو بچہ بننا پڑے گا. اس کے لیول پہ پہلے آئیں گے کہ جب آپ اپنے بارے میں سوچیں, جب ہم بچے تھے, چھوٹے تھے, تو ہم چیزوں کو کیسے سوچتے تھے. ٹھیک ہے, جب اپنے پاس میں چلے جائیں فوراً سے, جب اپنے آپ پاس میں جا کے جھانک کے دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا میں تو غلط بچوں کو گائیڈ کر رہی ہوں. ان کے لیول پہ چلے جائیں, بالکل جب ان کے لیول پہ چلے جائیں گے بچے بن جائیں گے. ہاں, لیکن ایک چیز یہ مائنڈ میں رکھنی ہے, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے. میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کچھ گیپ ہونا چاہیے کہ آپ اتنا ضرور ہو, اگر بچہ کوئی کھیلتا ہے, کلاس میں دوڑتا ہے, تو آپ کی ایک آواز سے فوراً سے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. جی, اور کوئی کویشچن؟ جی میں جلدی کر, اس میں سے کوئی کویشچن؟ سر یہ لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے کہ دے آر ناٹ افریڈ ٹو ٹیک دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. جی, تو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یہ ہے کہ اگر لے لیا جائے اسٹوڈنٹ کے لیے, آلسو آپ نے کہا کہ ساتھ ایکشن کا ہی ایکشن ہوتا ہے, تو ہائر کلاسز کے لیے کوشچن ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو ایکشن کریں گے وہ ریئیکشن کریں گے, تو اور بغیر ایکشن کے وہ اگر مطلب قابو بھی نہیں ہو رہے کلاس میں, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا کیا جائے؟ پھر آپ کو دوبارہ سے, جیسے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی بڑھئی ہے, وہ کیا بناتا ہے, لکڑیوں کا کام کرتے ہیں نا, اگر اس سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو یہ لکڑیوں کا کام آتا ہے, وہ پہلے اسکل سیکھتا ہے, کام سیکھتا ہے, پھر جا کے وہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں کسی لوہار کے پاس چلا جو لوہے کا کام کرتا ہے, میں اگر وہ مجھے کہے کہ میں نے تو کبھی لوہے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, تو میں اس سے اپنا کوئی لوہے کا کام نہیں کرواؤں گا. ایسے ہی ہے. پھر آپ کو یہ چاہیے کہ ٹیچنگ سکلز سیکھیں. ٹیچنگ سکلز مطلب اگر کلاس میں اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ایک ہوتا ہے جو اریٹیشن کریٹ کرتا ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. جیسے ابھی میں نے, آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسکول کی جو پالیسی ہے, انسٹیٹیوشن کی پالیسی کو وائلیشن نہیں کرنا, نمبر 1. نمبر 2, کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. کبھی بھی جو بچہ اریٹیشن کریٹ کرتا ہے, فوراً سے ہائی اتھارٹی کے پاس اس کو ریفر کر دیں. یہ سر میرے بس کی بات نہیں ہے, آپ اس ایک اسپیسیفائی ایک اسٹوڈنٹ کو آپ سمجھا دیں. اگر آپ اوور آل کلاس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, میں ایک آخری ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں. حدیث نہیں بلکہ ایک میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو کرتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے, تو صحابہ کرام کیسے بیٹھے ہوتے تھے, اتنی خاموشی, اتنی اٹینشن سے بیٹھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا ان کے سر کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے کہ وہ تھوڑا سا سر ہلے اور وہ اڑ جائیں گے. ایک اچھا استاد وہ ہے جو بچوں کو قابو کر لے, جو بچوں کو اتنے اچھا, اگر آپ اچھا ڈلیور کرتی ہیں, اگر آپ کے پاس اچھا میٹیریل ہے, اگر آپ ان کو اچھے سے پڑھا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بچہ کلاس میں اریٹیشن کریٹ کرے. ہاں, بچے ان ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں
جو ان کو بچے صرف فزکس کیمسٹری میتھ بایو نہیں پڑھنے آتے، بچے اس کے علاوہ کچھ سیکھنے آتے ہیں. یہی وہ بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو جب عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سیٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے چرچے کر رہے ہوتے ہیں. میری زندگی میں کوئی شخص آیا تھا جو میری زندگی بدل کے چلا گیا، میری زندگی میں کوئی ایسی شخصیت آئی تھی جس نے مجھے وہاں سے وہاں پہنچا دیا. تو آپ بچے کو اس علم کے علاوہ، اس فزکس کیمسٹری کے علاوہ کچھ ایکسٹرا دے دو، یقیناً بچہ ہمیشہ آپ کے گن گاتا رہے گا. بچے ان ٹیچر کو لائک کرتے ہیں جو بچوں کو کچھ بنا دیتے ہیں. یہ صرف دکھاوے کے لیے نہ کریں، بلکہ آپ اپنے اندر ایک انسانیت کا درد پیدا کر لیں. امیروں کے بچے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ادھر نہیں کسی اور اسکول سے، نہ بھی پڑھیں باپ دادا کے بزنس سنبھال لیں گے. خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی غریب کا بچہ پڑھے اور وہ اوپر آئے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کویشچن یہی تھا کہ اگر کوئی کلاس میں اریٹیشن کریٹ کرے تو اس کا کیا سولوشن کریں. یا اس کو کھڑا کر دیں، پھر بھی باز نہیں آتا کلاس سے باہر نکال دیں، پھر بھی باز نہیں آتا ہائی اتھارٹی کے پاس اس کو ریفر کر دیں، پھر جو ادارہ نے ڈیسیژن لینے وہ پھر بعد کے ساری لیں. جی اور کوئی کویشچن ہے؟ چلیں، تھینک یو. اللہ